یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی ایک سچویشن ہے جس میں ہمارے یہاں پر عورتیں پڑی ہوئی ہیں کہ جی والدین ہی ان کے ساتھ نہیں کھڑے. تو فیملی ابیوز ایک ریالٹی ہے. قرآن نے فیملی ابیوز ذکر کیا. حابیل اور قابیل کا قصہ قرآن نے ذکر کیا. دو بھائیوں نے, ایک بھائی نے حسد میں اپنے دوسرے بھائی کو مار دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان ٹاپکس پہ بولنے کی ضرورت ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے, آپ تو ماشاءاللہ درس دیتی ہیں, تو میں جو بھی درس دینے والی بہنیں سنتی ہیں مجھے, میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ایریا میں ان باتوں پہ بھی درس دیں. فیملی ابیوز کیا ہے. خاتون آئی, انہوں نے کہا کہ آپ پہلی بندی ہیں جس نے مجھے کہا کہ آپ شوہر کے تشدد برداشت کرنا آپ کا حق نہیں ہے. ورنہ مجھے لوگ یہی کہتے ہیں کہ بس آپ فلاں وظیفہ پڑھیں, فلاں وظیفہ پڑھیں اور دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آسانی کرے اور صبر کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں, تشدد پہ صبر کرنے کا اللہ نے نہیں کہا. کوئی آپ کو ایک لگاتا ہے, آپ کا پورا حق ہے کہ آپ اٹھا کے اس کے سر میں کچھ مارے, اسے پتہ چلے کہ اس نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا تھا اور اس سے بھی درد ہو. اور پتہ کیا, یہ جب تشدد کرنے والے کے حوصلے تبھی بڑھتے ہیں جب اس کو فیس کرنے والا, اس کو بولنے والا کوئی نہیں ہے. بالکل, اس کو پتہ ہے میرے کو بھی مجھے سپورٹ مل رہی ہے اور لڑکی کی طرف سے بھی کوئی نہیں بول رہا, تو پھر اس کے جو ہے نا وہ پہلے کم ہوتا ہے, ہم سے ہوتے 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 پھر وہ اس حد تک آتی ہے. اچھا جی, بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ سپورٹ سارا مسئلہ یہ ہے. اور یہ بات اگر ہماری خواتین کو سمجھ آ جائے نا, اور یہ جو کہتے ہیں کہ صرف اب جنازہ ہی وہاں سے تمہارا آئے, وہ اگر اس معنوں میں کہتے ہیں کہ بھئی طلاق وغیرہ کا آپشن نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ آپ تشدد کرنے والے شوہر کے گھر واپس بھیج دیں. اور نگہت عائشہ صاحبہ, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں, جس سے دماغ کھول جاتا ہے انسان کا, اعداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 70% عورتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی جسمانی تشدد سے گزری ہیں. یعنی صرف 30% عورتیں اتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کے باپ, بھائی یا شوہر نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو اب آپ بتائیں ہم لڑکیوں کو کیا امید دیں. صحیح کہا. اور ان بیٹوں کی مائیں بھی ہیں نا جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون کا سوال آیا تھا, کوئی شاید 2 سال ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس دیندار خاتون ہے, ان کے شوہر جو ہے اس نے ان کو کمرے میں بند کر دیا سزا کے طور پہ, اور سارے کپڑے چھین لیے, نماز بھی نہیں پڑھنے دی, کمرے میں بند کر کے زنجیر سے باندھ دیا بیڈ کے ساتھ. تو کہتی ہیں کہ ان کی ساس کھڑکی سے آتی تھی, مجھے دیکھتی تھی اور چلی جاتی تھی. اور شوہر کیوں یہ کر رہا تھا, وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ پورن دیکھو اور غلط کام کرو. تو دیندار ساس یہ کہتی تھی کہ تم اپنے شوہر کی نافرمان ہو, تمہاری یہی سزا ہے. 3 دن وہ بغیر کپڑوں اور بغیر کھانے کے کمرے میں بند رہیں. ان کو ہیوملیٹ کیا گیا تاکہ ان کے سیلف اسٹیم ختم ہو جائے. تو انیبلر کون تھی وہاں پہ؟ ظالم تو تھا شوہر, لیکن دیندار ساس جو تھی وہ انیبلر تھی. میں نے کہا یہ مذہبی لوگ نہیں ہیں. مذہبی وہ ہوتا ہے جو انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا. مذہبی کا یہ مطلب نہیں ہے داڑھی رکھ لی یا نقاب کر لیا. مذہبی کا مطلب ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, اللہ کے حکم مانتا اور انسانوں پہ, مخلوق پہ ظلم نہیں کرتا. ایسے ایسے ظالم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں. اقصا کہہ رہی ہیں نیکسٹ ٹاپک سجیشن, ڈیورس از ناٹ حرام اور ٹیکنگ اسٹینڈ فار ڈاٹرز از سننا, اور ڈیورس ڈاٹر از بیٹر دین ڈیڈ ڈاٹر. بالکل, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اصل میں ڈیورس کے اوپر میں پہلے کر چکی ہوں, ابھی پچھلے ہفتے بھی ہم نے کیا ہے ٹرپل طلاق کے اوپر, اور اس سے پہلے جو ڈیورس کے اوپر ایک سیشن میں کر چکی ہوں بڑی تفصیل کے ساتھ. اس میں میں نے بہت سے واقعات بھی ذکر کیے ہیں جو میرے پاس کیسز آئے, تو آپ اس کو سن سکتی ہیں. اس کا نام تھا, میرے چینل پہ وہ نہیں ہے, وہ ہمارے بچے کے چینل پہ ہے. میرے چینل پہ ابھی تک میں نے ڈالا نہیں ہے, میری سستی. ٹرن اوور اے نیو لیف کے نام سے تھا, یا پھر آل اباؤٹ ڈائیورس. تو ہمارے بچے کے چینل پہ آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ڈیورس کے ٹاپک پر اور تشدد کے ٹاپک پہ جتنا کام کیا جائے کم ہے,
کیونکہ آپ خود دیکھیں 70% عورتیں اگر مارے کھا رہی ہیں گھروں کے اندر, کوئی اجنبی تو نہیں آ کے مار رہا, تو فیملی ابیوز کر رہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 70% درس اس کے بارے میں ہونے چاہیے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹاپکس میں کچھ ایسا ہی رکھوں جس سے ہم ان چیزوں کو روک سکیں کچھ. ہمارے معاشرے میں نا طلاق کو ایک گالی سمجھنا شروع کر دیا ہے. لوگ اپنی بیٹیوں کو کے لیے اسٹینڈ اس لیے لیتے تاکہ ان کو طلاق نہ ہو جائے, ان کا کوئی داغ نہ لگ جائے. جب تک ہم لوگ جب تک ہمارے معاشرے میں طلاق کے بارے میں یہ مسکنسیپٹ ختم نہیں ہوتا نا, تب تک ہمارے ڈومیسٹک وائلنس ختم نہیں ہو سکتا. وہ لوگ بیٹی سے سنسیئر ہوں بھی نا تب بھی اس کی اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں سسرال والے اس طلاق نہ دے دیں. پتہ نہیں کیوں. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے. جیسے مجھ سے پچھلے سیشن میں بھی ایک لڑکی نے اسی طرح کی بات پوچھی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کی اپنی ہمت کم ہے. یہ بہادر لوگ نہیں کہتے ایسے. کوئی بہادر انسان یہ نہیں کہتا کہ میری بیٹی پہ داغ نہ لگ جائے. پچھلے سیشن میں ایک اسٹوڈنٹ نے ذکر کیا تھا کہ ان کے نانا نے ان کی خالہ کو 3 طلاقیں ایک شخص نے اکٹھے دے دی, تو ان کے نانا نے وہ قبول کر لیا. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے, ہو گئی ہے طلاق, اور انہوں نے اپنی بیٹی کی آگے شادی کی. میں کہتی ہوں کہ آئی اپریشیٹ دیٹ فادر جنہوں نے یہ فیصلہ لیا. 3 طلاق دے دی ہے نا اس نے, ایک بار ناقدری کر دی آپ کی بیٹی کی, بس ٹھیک ہے, اب اس کی آگے شادی کریں. اور یہ انہوں نے بہترین کام کیا. میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے فادرز اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہو نا بیٹیوں کے ساتھ, تو پھر بیٹی کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 3 طلاق ہوتی ہے, لوگ الٹا حلالہ کی طرف چل پڑتے ہیں, ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے. میرے ہی نانا تھے تو جی مجھے یاد آ رہا تھا, میرے ہی نانا تھے اور لوگوں پورے گاؤں نے ان کے ساتھ بائک آؤٹ کر لیا تھا لوگوں نے. کیونکہ میری خالہ بی اے کر کے ان کی شادی ہوئی تھی, میرے نانا نے کہا تھا کہ اب آگے پڑھے گی, اب میں نہیں بھیجوں گا. تو لوگ ان کے گھر آ کے لڑتے تھے, ان کے دروازے پتھر مارتے تھے, کیونکہ میرے نانا نے کہا تھا کہ عدت ختم ہو گئی ہے, اب میں اس کو گھر میں کیوں بند کروں. بالکل ابینڈن کر دیا. اور تب میری امی اتنا روتی تھی کہ ہم خود ڈپریشن میں 1 سال گزارا. اور پھر میرے اللہ کی طرف سے ایک رشتہ آیا, اور میری خالہ کی ہمارے سامنے شادی ہوئی. اور مجھے وہ جو سورہ نساء کی آیت ہے نا کہ اللہ اپنا فضل کرتا ہے طلاق کے بعد, مجھے اتنا یقین آیا اس کے بعد کہ میں کہتی ہوں کہ اگر لوگ ایسے دیکھیں نا. جب میری خالہ کی شادی ہوئی تو کوئی بندہ ہماری برادری سے کوئی شریک نہیں ہوا. نانا نے اکیلے نکاح پڑھایا, اکیلے رخصت کیا, اور پھر اللہ نے ان کو اتنی خوشیاں دی میری خالہ کو کہ پھر برادری والوں کی زبانیں بند ہو گئی, اور پھر آپ خود ہی راضی ہو گئے بغیر راضی کیے خود ہی. پہلے میرے نانا کو راضی کرتے رہے لیکن کوئی نہیں آیا. جب میری خالہ اپنے گھر میں آباد ہوئی, ان کی اللہ نے وہاں سے اولاد بھی دی اور خوشیاں ان کو دی, تو پھر برادری والوں کی ساری اکڑ جو ہے نا وہ نکل آئی. ماشاءاللہ پیرنٹس جو ہے ہم اسٹینڈ لے رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے, بالکل تھوڑے سے بعد اللہ ساتھ دیتا ہے اور پھر وہ لوگوں کی زبانیں اپنے آپ بند ہو جاتی ہیں. بالکل. اور یہ ہیں اصل مذہبی لوگ, آپ کے نانا جیسے لوگ ہیں اصل مذہبی لوگ, جنہوں نے اللہ کی شریعت کے لیے, اللہ کی شریعت پہ عمل کیا. طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں, ان یتفرقا یغنی اللہ کلا من سعتہ, اگر ان کی طلاق ہو گئی کوئی بات نہیں, اللہ ان دونوں کو اپنی رزق میں سے عطا کرے گا. تو دیکھیں انہوں نے جب شریعت پہ عمل کیا بجائے باوجود لوگوں کی جو ہے وہ ناراضگی کے, اللہ نے پھر ان کو اس کا اجر دیا. یہ اصل مذہبی لوگ ہیں جو انسانوں کے حقوق دینے کے لیے شریعت پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں ہم نے شروع میں آیت پڑھی کہ اللہ نے ایک امت ایسے پیدا کی ہے جو حق سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور حق کے ذریعے انصاف کرتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی سے انصاف کیا, انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم میں ساتھ نہیں دیا. اور بالکل اس طرح کے فادرز, اس طرح کی مدرز جس دن ہمارے معاشرے میں ہو جائیں گی نا, اس دن بیٹیوں کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. وی آر ویری گریٹفل کہ آپ نے اپنی پرسنل سٹوری شیئر کی ہے ہمارے ساتھ, اور یہ بہت بہت اچھی بات ہے, بہت ایک لرننگ لیسن ہے ہمارے لیے اس میں کہ ظلم کے ساتھ مت کھڑے ہوں. ظلم کے آگے ایک انسان بھی, ایک دیندار انسان, دین کا شعور رکھنے والا ایک انسان اگر ظلم کے آگے ڈٹ جائے تو اس معاشرے سے جاہلانہ رسموں کا آرام سے خاتمہ ہو جائے گا. یہ اصل دیندار لوگ ہیں جو اپنی ذاتی زندگی میں, اپنی اولاد کی زندگی میں دین نافذ کر رہے ہیں. یہ وہ سربراہ خانہ ہے جن کو اسلام ولی کہتا ہے. وہ ولی جس کا دل اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے محبت
رحم دلی اور ہمدردی سے بھرا ہوتا ہے. وہ لوگ اچھے باپ نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, تم چلی جاؤ واپس شوہر کے پاس. اور وہ بھائی بھی اچھے نہیں ہیں جو بہنوں کو بوجھ سمجھتے ہیں جب اگر وہ ایسی سچویشنز میں اپنے گھروں میں واپس آ جاتی ہیں. اچھا, آپ نے عائشہ کہا کہ ہم اپنے درس میں ہم لوگوں کو کس طرح بتائیں اس بارے میں, ان کو موٹیویٹ کریں کہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح تربیت کریں, جس طرح وہ شادی کرتے ہیں تو ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے ان کے ساتھ, اور اگر وہ سنتے ہیں کہ ان کی دانا حاصل بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا برا ہو رہا ہے تو پھر وہ کیا طرز عمل اختیار کریں؟ جی, اس سلسلے میں ہم نے اس سے پچھلے سیشن میں بھی بات کی تھی. ایک سیشن ہم نے کیا تھا جس میں نے یہی بات کی تھی فورس میرج والا. اس میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے معاشرے میں عورتوں کی حالت بدلنا چاہتی ہیں نا, تو پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ کی کتاب ہے بیٹی کی شان اور عظمت. اچھا, اس کا آپ درس دینا شروع کریں. اس میں یہ سارے مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں. بیٹیوں کا نکاح کیسے کرنا ہے, ان کی پیدائش پہ خوشی منانی ہے کہ نہیں منانی, کیا کرنا ہے, زبردستی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ان کی شادی. اتنی اچھی کتاب ہے, میں اپنی سب اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ اس کا درس اپنے علاقے میں دینا شروع کرو. اور اس کے علاوہ انہی کی کتاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد. اگر آپ ان کتابوں کا درس دینا شروع کر دیں, تھوڑا بہت تو پتہ چلے گا نا لوگوں کو کہ اچھا یہ حق ہے بیٹی کا. اور ظاہر ہے کہ ہر عورت ایک بیٹی ہے. جب بیٹی کے حق کی بات شروع ہوگی تو پھر آہستہ آہستہ ماں اور بیوی کے حقوق تک بھی ہم لوگ پہنچ جائیں گے. تو بیسکس سے تو شروع کریں. میں فیمنسٹ سے دشمنی کوئی نہیں پالتی, کیونکہ بہرحال ان کو کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے اسلام کے بارے میں. تو ہم جیسے ایک ایتھیسٹ کے ساتھ ہمدردی سے بات کرتے ہیں, میں تو ایک فیمنسٹ سے بھی ہمدردی سے بات کرتی ہوں. لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ناراض ہوتے ہیں. تو اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ میں اسلام کی وضاحت لوگوں کے سامنے کروں تو بہت لوگوں کے دل خوش ہوں گے. اور آپ یقین کریں, جب سچا صاف ستھرا اسلام لوگوں کے سامنے آتا ہے تو کیا ایتھیسٹ اور کیا فیمنسٹ, سب آخرکار اسے قبول کر لیتے. یہ کتاب تو بالکل چھوٹی سی ہے, آپ آرام سے اس میں سے ایک ٹاپک تیار کر سکتی ہیں درس کے لیے. 15-20 منٹ کا درس اگر آپ اس سے کرنا چاہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ بکس ہیں اردو کی جس میں خواتین کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی ہیں. تو میں ایک لسٹ بنا سکتی ہوں کچھ دنوں تک. اردو بکس اس لیے کہ میں زیادہ تر عربک بکس سے استفادہ کرتی ہوں. خواتین کے متعلق بہت اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں اور زیادہ عربی کتابوں سے میں استفادہ کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کے لیے میں ایک اردو بکس کا ایک لسٹ بنا دوں گی. جو مجھے پتہ ہے, میرے نالج میں ہے, وہ میں بنا دیتی ہوں. ایک لسٹ آپ لوگ بنا دیں جو آپ کو اچھی کتابیں لگی ہوں. ہم مل کر وہ لسٹ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ جو بہنیں دور دراز ایریاز میں درس دے رہی ہیں وہ اپنے علاقے میں اس چیز کا درس شروع کر لیں. جی, کوئی اور سوال؟ اکثر تھینک یو فار سجیسٹنگ نیکسٹ ٹاپک. اس کا کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ. جوائن نہیں ہو پا رہا. جب مسلمان عورتیں 3 طلاق پہ خوشی کا اظہار کرنا شروع کر دیتی ہیں, وہ آپ سنیے گا, اس میں ہم نے کچھ اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ ہم عورتیں ہی انیبل کرتی ہیں ظالموں کو. جب ہم 3 طلاقوں کے لیے کہتی ہیں کہ اس کو 2-3 طلاق اور نکالو گھر سے, بہت ساری ساسیں ہیں جو اپنی بہو کو گھر سے نکلواتی ہیں. ان کو شوق ہوتا ہے کہ دھکے مار کے نکالو اسے. آدھی رات میں 12 بجے 1 بجے لڑکی کو سڑک پہ پھینک دیتے ہیں. ڈاکٹر کنول کیسر نے ڈیورس والا جب ہم نے سیشن کیا تھا, ڈاکٹر کنول کیسر نے بتایا تھا کہ ان کی ایک جاننے والی خاتون کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے سسرال والوں نے مارا پیٹا لڑکی کو اور اس کے بعد ان کے گھر کے گیٹ کے اوپر پھینک کر چلے گئے سسرال والے. لڑکی زخمی تھی, والدین کو اپنے گھر کے گیٹ پر بیٹی ملی. تو یہ ہم انیبلرز ہیں نا, ہم خواتین بھی ظلم میں شامل ہو جاتی ہیں جب ہم کہتی ہیں اسے مار کے دھکے سے 3 لفظ بول کے نکالو یہاں سے. یہ جو خواہش ہے نا ہمارے اندر کہ دوسروں کو دھکے پڑوائیں, دوسروں کو گھر سے نکلوائیں, یہ پرتشدد معاشرے کی علامتیں ہیں. پھر ختم کرتے ہیں, اگر سوالات نہیں ہیں اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے بیماروں کو شفا دے اور ہم سب کی مشکلات آسان کر دے. ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع کرے جہاں کوئی جدائی نہیں ہوگی. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.